بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش حق، قسط نمبر 6، رفیق کی قربانی۔ انہی دنوں ظفر کچھ بیمار رہنے لگا۔ اس نے یہاں فیملی ڈاکٹر کو چیک کروایا، کچھ ٹیسٹ بھی کروائے، لیکن ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس موسم اور آب و ہوا کی وجہ سے ایسا ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا بہتر ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ ظفر کی بیماری کا سن کر اس کے والدین نے اسے لندن سے کال کر کے طبیعت کا پوچھا اور ساتھ سمجھایا کہ وہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے، وہ واپس آ جائے۔ تمہارے تایا تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ تم نے منگنی بھی توڑنے کی بات کر دی ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن کے کہنے پر تم یہ سب کر رہے ہو اور پورے خاندان سے بغاوت کر رہے ہو؟ ظفر نے والدین کو شروع سے ساری بات بتائی کہ اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اور کیوں آئی ہے۔ پھر اس نے والدین کو کہا کہ آپ لوگ جو انگریز بننے پر ہر وقت ٹوکتے تھے اور اپنی مذہبی، خاندانی اور مشرقی روایات بتاتے تھے، اب جب میں واپس آ گیا ہوں تو آپ سارے کیوں میری مخالفت کر رہے ہیں؟ ظفر کے والد نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، تم جمن شاہ کے سادات کی بات کر رہے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں ان کے خلاف نیوز آئی تھی، کافی پروپیگنڈا ہوا تھا۔ گورنمنٹ نے اس پر وہاں جا کر انکوائری کی تھی، وہ سارا معاملہ جھوٹا نکلا۔ کیوں وہ اخبار کا مالک ایک بلیک میلرز رد صحافی تھا۔ یہاں لندن میں ایک فیملی ہے جو ان سادات کے فالوورز ہیں۔ لندن میں رہ کر بھی وہ خود کو مذہبی اور خاندانی طور پر بہت اچھی طرح مینیج کر کے رہتے ہیں۔ پہلے ساری کمیونٹی ان کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن اب انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے، سید جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی دی لاسٹ ریفارمر آف دی ورلڈ۔ امیزنگ، کمال کی کتاب تھی۔ یہاں میں نے ایک پادری اور یہودی ربی کو کتاب دی تھی اور ان کی رائے مانگی تھی اس کتاب کے بارے میں۔ وہ پہلے تو بہت حیران ہوئے کہ یہ پاکستان کے ایک شخص نے لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی اسکول، کالج یا مدرسے کا منہ نہیں دیکھا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، اتنی مضبوط گرپ ہے ان کی انجیل، بائبل اور قرآن پر، یہ کوئی عالم ربانی شخصیت ہے۔ ظفر نے کہا، پاپا بالکل، میں نے کتاب کا بھی مطالعہ کیا ہے اور ان شخصیات سے ملاقات بھی کی ہے۔ یقین جانے وہ اپنی ظاہری زندگی میں کتاب سے بھی زیادہ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ ظفر کے والد کہنے لگے، بیٹا ظفر، پاکستان میں ہم تمہارے متعلق اب پریشان رہیں گے، کیونکہ میں اپنے خاندانی جاگیردارانہ نظام کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم جس نظام سے ٹکر لے رہے ہو وہ بہت بے رحم ہے۔ پھر اس کے والد کہنے لگے کہ تم واپس آ جاؤ، یہاں جو چاہے سلسلہ شروع کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ظفر نے والدین کو تسلی دی کہ وہ کچھ وقت تک واپس لندن آ جائے گا۔ رفیق 2 دفعہ ظفر کو سخت بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ظفر کے معدے میں شدید درد ہوتا تھا اور بخار رہتا تھا۔ رفیق کو ظفر کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا۔ زاہد بھی ظفر کو کھانا دیتا تھا۔ رفیق بیچارہ تو گھر کی صفائی کرنے تک رہ گیا تھا۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا جب اس نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ ہستی کو دیکھا۔ وہ اسے فرمانے لگی، نمک حرام انسان، فراموش نوکر دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ ظفر کے والدین کہ تم اور تمہارے خاندان پر کتنے احسانات ہیں۔ پھر انہوں نے بہت جلال آمیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ رفیق خواب میں ڈر کر بیدار ہو گیا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا، وہ کانپ رہا تھا اور وہ رونے لگ پڑا۔ وہ خود سے کہنے لگا، خدا گواہ ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے ساری زندگی اس خاندان کی خدمت کی ہے۔ ظفر کے والد ہمیشہ مجھ پر بہت مہربان رہے ہیں، یہ سارا کچھ تو سردار صاحب اور زاہد کر رہے ہیں، میں تو مجبور ہوں، میں نے کچھ کیا تو سردار صاحب مجھے مروا دیں گے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ میں نمک حرام نہیں ہوں۔ اسے اپنا احساس جرم ستا رہا تھا کہ وہ کیوں خاموش ہے۔
اچانک اس نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا کہ اب وہ سردار صاحب کی سازش کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی ظفر کو کچھ ہونے دے گا۔ دوپہر کو زاہد جب کھانا لے کر آیا تو رفیق نے وہ کھانا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور باہر پھینک دیا۔ زاہد حیرانگی اور غصے سے کہنے لگا، رفیق تم نے یہ کیا کیا ہے؟ رفیق زاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، اب میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ تم ظفر صاحب کی حالت تو دیکھو، وہ ہر روز موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کیا جرم کر دیا انہوں نے؟ یہی کہ لوگوں کو انسانیت اور شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا درس دیا ہے۔ میں احسان فراموشی یا نمک حرامی نہیں کروں گا۔ زاہد کہنے لگا، رفیق تم سردار صاحب سے ٹکر لے رہے ہو، کبھی سوچا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ پورے خاندان سمیت غائب ہو جاؤ گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ڈرو سردار صاحب کے قہر سے۔ رفیق دو ٹوک الفاظ میں کہنے لگا، جو مرضی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، اب میں ظفر صاحب کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت ڈر لیا سردار صاحب سے، مرنا تو ایک دن ہے ہی، تو کیوں نہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی نصرت کے مقصد کے لیے مروں۔ ظفر صاحب شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی نصرت کے مقصد پاک کے سپاہی ہیں اور میں ان کا نوکر ہوں، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ جاؤ سردار صاحب کو بتا دو۔ زاہد تولتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر واپس مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ رفیق ڈیرے پر ظفر کے لیے خود کھانا بنانے لگا۔ شام کو وہ ظفر کو مجبور کر کے بڑے شہر میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے ظفر کی رپورٹس دیکھ کر کہا، مسٹر ظفر آپ کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو مسلسل فوڈ پوائزن کی شکایت ہے، آپ باہر سے کھانا نہ کھایا کریں۔ ظفر کہنے لگا، لیکن میں تو باہر سے کبھی کچھ کھاتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، میں کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہا ہوں، ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی ہیں، یہ بھی کروا لیں اور 2 دنوں تک دوبارہ چیک کروائیں۔ ظفر کو اب رفیق خود کھانا بنا کر دیتا تھا۔ 1 ہفتے میں ہی ظفر بھلا چنگا ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوبارہ اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت زیادہ مخالفت کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کی بات سن لیتے تھے۔ رفیق کو 2-3 دفعہ سردار صاحب نے اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم بھیجا، لیکن رفیق نہیں گیا۔ ایک دن رفیق کھیتوں میں سبزی توڑنے کے لیے گیا۔ وہاں زاہد بھی کھڑا تھا، جس نے اسے سلام کیا۔ رفیق نے سلام کا جواب دیا۔ زاہد کہنے لگا، رفیق بھائی تم تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، میں تمہاری بات سے متفق ہوں اور بہت شرمندہ ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے ظفر صاحب کے ساتھ کیا۔ پاک شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف میرے ساتھ سخت ناراض ہوں گے، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ رفیق اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم واپس آ گئے ہو۔ اور زاہد کہنے لگا، رفیق بھائی چلو باتیں بھی کرتے ہیں اور وہاں آگے سے جانوروں کے لیے چارہ کاٹنا ہے۔ 10 منٹ لگے، ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی باتیں کرتے رہیں گے اور وقت کا پتہ نہیں چلے گا، پھر مل کر واپس چلے جائیں گے۔ رفیق اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ ایک کھیت میں پہنچے تو اچانک 3-4 بندے کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے، جنہوں نے کپڑوں سے منہ لپیٹ رکھے تھے۔ رفیق نے زاہد کی طرف دیکھا اور کہا، دھوکے باز غدار۔ زاہد ہنسا اور کہا، بھولے سجن، غداری تم نے کی ہے، وہ بھی سردار صاحب کے ساتھ۔ ان سب نے رفیق کو قابو کر لیا، کھیتوں میں بنے ایک مکان میں لے گئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، وہاں کرسی پر بیٹھے جس شخص پر رفیق کی نگاہ پڑی، اس کے پاؤں کے نیچے سے تو ایک دفعہ زمین ہی نکل گئی۔ وہ سردار صاحب تھے۔ رفیق کو یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ ان لوگوں نے رفیق کو سردار صاحب کے قدموں میں پھینکا۔ رفیق نیچے گرا تو سردار صاحب نے اپنا پاؤں اس کے چہرے پر رکھ لیا اور غصے سے کہا، حرام خور ہم سے غداری کرے گا، ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا۔ رفیق کہنے لگا، غدار تو تم ہو، وہ بھی شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے، اور ان کے نمک حرام تم ہو، ان کا کھا کر ان کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہو۔ سردار صاحب نے اسے غصے سے ٹھوکر ماری اور کہا، تمہارے سر بھی ظفر کا جادو چڑھ گیا ہے۔ پھر اپنے آدمیوں کو کہا کہ اسے اتنا مارو کہ جسم پر کوئی نشان نہ آئے، گجی مار دو اسے، کمینہ ہم سے گستاخی کرتا ہے۔ وہ سب رفیق کو پیٹنے لگے۔
جب اچھی طرح تسلی کر لی تو سردار صاحب نے انہیں روکنے کا کہا اور اپنے دائیں طرف زمین پر بیٹھے شخص کو مخاطب ہوئے کہا، زیر سپرے اب آگے تمہارا کام ہے۔ زیر سپرے نے عاجزی سے کہا، جی حضور، اور پھر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک خطرناک سانپ باہر نکالا۔ اس پر ہاتھ مار کر اسے لہرایا تو وہ زبان باہر نکال کر آوازیں نکالنے لگا۔ رفیق نے کہا کہ تم سب جو میرے ساتھ کر رہے ہو، یاد رکھو اس ظلم کا ایک دن انتقام ضرور ہوگا۔ ظفر صاحب کہتے ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف اپنے مظلوم چاہنے والوں کا انتقام خود لیں گے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ میں ان کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں۔ سردار صاحب نے کہا، بکواس بند کر، بڑا آیا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کا مجاہد، خیالی باتوں میں پھنسا بے وقوف۔ غور سے دیکھو، یہاں حقیقت میں سب کچھ میں ہی ہوں، یہاں میں ہی تمہارا امام ہوں اور میں ہی خدا۔ رفیق ہنسا اور کہا، ہر ظالم فرعون یزید یہی بات کرتا ہے۔ پھر رفیق نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا، یا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف، آپ گواہ رہیے گا کہ میں آپ کی نصرت میں اپنی جان دے رہا ہوں اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اللہ کرے جلد آپ کی شاہی قائم ہو، آپ کے گھر میں ابدی خوشیاں، جمن شاہ کے سعادات اور ظفر صاحب کا مقصد جلدی پورا ہو۔ پھر وہ سردار صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، او ہر ظالم فرعون کی گردن ٹوٹے۔ اس وقت زیر سپیرے نے سانپ کا منہ رفیق کی پنڈلی کی طرف کیا جس نے اسے ڈس لیا۔ رفیق کچھ دیر تڑپتا رہا، منہ سے جھاگ شروع ہوگی، جسم اکڑنے لگا جیسے مسلز کھینچ رہے ہوں۔ تمام جسم نیلا پڑ گیا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی سکون اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کسی عظیم ذات عجل اللہ فرج شریف کی زیارت کی ہو اور فوز عظیم کو پا لیا ہو۔ یا ربا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد۔